اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھا اور میرے سامنے کھڑا ہو کر بولا، تم مینٹل کیس ہو یا جاسوس؟ کہاں جانا پسند کرو گی؟ مینٹل ہاسپٹل میں یا ملٹری انٹیلیجنس کے پاس؟ میں بیسوا تھی، اس لحاظ سے میرا کوئی کردار نہیں تھا۔ میں زمین دوز دنیا کی شہزادی تھی، مگر باعزت سوسائٹی کی دھتکاری ہوئی تھی۔ میں وہ طوائف تھی جسے آپ لوگ گالی کے طور پر استعمال کیا کرتے ہیں۔ میرا وجود غلیظ اور میری ذات ننگی گالی سے زیادہ ننگی تھی، مگر میں جاسوس کا لفظ برداشت نہ کر سکی۔ جاسوس سے مراد ہندوستان کی جاسوس تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کیسے ہیں۔ ایک ہی مہینہ پہلے دونوں ملکوں کی جنگ ہوئی تھی۔ میں نے اخبار میں بھی پڑھا تھا کہ ہندوستان کے وزیر اعظم شاستری نے کہا ہے کہ اب ہم اپنی مرضی کا محاذ کھولیں گے۔ میں نے اخباروں میں جنگ کی ساری خبریں پڑھی تھیں، لیکن کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ اس جنگ کا ہم پر یہ اثر پڑا تھا کہ اسمگلنگ رک گئی تھی، اور ہم اس سوچ میں پڑ گئے تھے کہ راستہ کب صاف ہوگا۔ مگر اس آدمی نے جب مجھے جاسوس کہا تو ایک لمحے میں میرا ذہن 18 برس پیچھے چلا گیا، جب میں ذرہ جتنی سی بچی تھی اور باپیادہ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان میں آئی تھی۔ وہ شعلے جو میں نے اپنی گاؤں کو جلاتے ہوئے دیکھے تھے، وہ میرے سینے میں بھڑک اٹھے، اور اس کے منہ سے جاسوس کا لفظ سن کر میں شعلے کی طرح بھڑک اٹھی۔ میرے ہونٹ کانپنے لگے، میں جوش سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سنو پاک آرمی کے کیپٹن، میری آواز رندھے آ گئی۔ میں دھاڑے مار مار کر رونا چاہتی تھی۔ مجھے ہچکی سی آئی اور بڑی مشکل سے اپنی آواز کو اور اپنے آپ کو سنبھال کر اسے کہا، پیشتر اس کے میں تمہارے منہ پر تھوک دوں، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ مجھے آئندہ جاسوس نہیں کہو گے۔ تمہیں یہ شک کیوں ہوا ہے؟ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ میں پاک آرمی کا کیپٹن ہوں؟ اس نے پوچھا۔ تمہیں میرا صحیح نام کس نے بتایا ہے؟ مجھ میں تمہیں کیا کشش نظر آئی ہے کہ میرے ساتھ اتنی بے حیائی سے بے تکلف ہو گئی ہو؟ تم اتنی امیر لڑکی مجھ جیسے عام آدمی کو پھانسنے کی کوشش کیوں کر رہی ہو؟ تم یہاں اکیلی کیوں رہتی ہو؟ مجھے سارے سوالوں کے جواب دو۔ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم کس کی بیٹی ہو؟ میں نے چلا کر کہا، میں کسی کی بیٹی نہیں، اور میں سر ہاتھوں میں ڈال کر بے قابو ہو کر رونے لگی۔ اچانک ہی میرے آنسو تھم گئے۔ میں نے سر جھٹک کر اوپر اٹھایا۔ وہ کھڑکی کھولے باہر دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، ادھر آؤ، میں تمہارے سوالوں کا تمہیں جواب دوں۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے گھوما اور آہستہ سے بولا، کہو، میں سن رہا ہوں۔ اس کے چہرے پر ایسا وقار اور ایسا رعب تھا جو میں نے اس عمر کے آدمی میں کم ہی کبھی دیکھا تھا۔ میں اسے دھتکار دینا چاہتی تھی۔ میری زبان سے یہ الفاظ نکل چلے تھے کہ جاؤ، لے آؤ اپنی ملٹری پولیس کو، میں دیکھتی ہوں کہ جاسوسی کے الزام میں مجھے کون گرفتار کرنے کی جرات کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ مجھ میں اتنی پاور تھی، یا یوں کہہ لیجئے کہ میرے ہاتھ میں اتنی پاور والے افسر تھے کہ جو مجھ پر ہاتھ ڈالتا اسے میں نوکری سے نکلوا دیتی۔ لیکن اس نے جب گھوم کر مجھے دیکھا تو اس کے پرشباب چہرے کے جلال اور رعب نے میرے اعصاب پر قبضہ کر لیا۔ میں اس سے اس لیے نہیں دبکی تھی کہ وہ فوج کا کپتان تھا اور مجھے گرفتار کروا دے گا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ میری شخصیت پر چھا گیا تھا۔ مجھے اس طرح معلوم ہوا کہ تم کیپٹن ہو کہ کل 2 آدمیوں نے تمہیں کہا تھا، ہیلو کیپٹن۔ تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم ہاکی ٹیم کے کیپٹن ہو۔ میں مان گئی تھی۔ آج شام جب ہم مال روڈ پر آ رہے تھے تو تم مجھ سے آگے تھے۔ وردی پہنے ہوئے 2 فوجیوں نے تمہیں سلوٹ کیا تھا اور تم نے سلوٹ کا جواب دیا تھا۔ میں جان گئی کہ تم ہاکی ٹیم کے نہیں، پاک فوج کے کیپٹن ہو۔ اس کی تصدیق اس طرح ہوئی کہ جب ہم ہوٹل کے راستے پر اوپر چڑھنے لگے تھے، میں تم سے 4-5 قدم پیچھے تھی۔ تمہاری طرح کے 2 جوان سے لڑکے میرے قریب سے گزرے تو ایک نے تمہارا نام لے کر کہا تھا، کیپٹن جا رہا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ تم نے مجھے اپنا غلط نام بتایا تھا اور تم مجھ سے اپنا عہدہ پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے۔ تمہاری ڈیل ڈول اور تمہاری بول چال بتاتی ہے کہ تم فوجی ہو۔ یہاں تک میں نے مان لیا۔ اس نے کہا، میرے باقی سوالوں کا جواب دو۔ میں تمہارا شک یہ بتا کر رفع کر دینا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ختم نہیں ہوئی، صرف کچھ دن کی لڑائی ختم ہوئی ہے۔ میں چاہوں تو 15 منٹ کے اندر یہ ہوٹل سیل کروا سکتا ہوں۔ تم انڈیا کی جاسوس ہو تو یہاں سے زندہ انڈیا نہیں جا سکو گی۔ اب کہ میرا رد عمل کچھ اور تھا۔ میں دراصل نارمل ذہن کی لڑکی نہیں تھی۔ میری دنیا کی کوئی لڑکی، کوئی عورت اور کوئی مرد نارمل ذہن کا نہیں۔ ہم لوگ ایب نارمل ہیں۔ ایب نارمل انسان کا رد عمل اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہی حال میرا تھا۔ اس نے مجھے ایک بار پھر انڈیا کا جاسوس کہا تو میں نے غم اور ملال سے بوجھل آواز میں کہا، میں انڈیا کی جاسوس نہیں، انڈیا کی مہاجر ہوں، پناہ گزین ہوں۔ 18 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک مجھے پناہ نہیں ملی۔ میں نے جسے منزل سمجھا وہ سراب نکلا۔ تم مجھے دیانتدار معلوم ہوتے ہو، فوجی ہونا، لیکن ایک بڑی لمبی کہانی سنانے سے پہلے میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ تم اگر یہ ہوٹل سیل کروا سکتے ہو
تو میں 15 منٹ کے اندر سیل توڑوا سکتی ہوں۔ جس ملک کی آن پر تم جیسے نوجوان لیفٹیننٹ اور کپتان جانیں قربان کر دیتے ہیں، اس ملک میں حکمران میری مٹھی میں ہے۔ تم سرحدوں پر خون بہاتے ہو اور ہمارے بادشاہ سرحدوں کے اندر شراب کے مٹکے بہا دیتے ہیں۔ میرے ساتھ سیدھی سیدھی بات کرو، اس نے کہا۔ یہاں کسی فلم کی شوٹنگ نہیں ہو رہی، میرے پاس بیٹھ جاؤ، میں نے اسے کہا۔ میرے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارے پاس اتنا وقت ہے کہ میری پوری بات سن سکو؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے کہ میں نے تم جیسے عام آدمی کو پھانسنے کی کوشش کیوں کی تھی، مجھے بات اس وقت سے شروع کرنا پڑے گی جب میں پاکستان میں داخل ہوئی تھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے بچپن سے کہانی شروع کی اور مری میں اس کی ملاقات پر ختم کی۔ جو باتیں اور واقعات آپ کو سنا چکی ہوں وہ تمام کے تمام اسے سنا دیے، کوئی ایک بھی بات نہیں چھپائی۔ سناتے سناتے میں کئی بار روئی، کئی بار ہنسی، اور جب میں نے بات ختم کی تو رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ میں نے اسے گزشتہ رات کی کیفیت سنائی جب تنہائی کے احساس نے مجھے دیوانہ کر دیا تھا، اور میں اسی دیوانگی میں باہر نکل گئی تھی، اور میری اس جذباتی کیفیت میں وہ مجھے مل گیا تھا۔ اس نے آہ بھری اور صوفے سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ کسی گہری سوچ میں کھو گیا تھا۔ آپ اپنے متعلق سوچیں، میری آپ بیتی سنتے سنتے 3-4 بار آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آپ پختہ عمر کے انسان اور حساس قسم کے ایڈیٹر ہیں، اس لیے آپ اپنے آنسو نہ روک سکے۔ وہ پاک فوج کا کیپٹن تھا، فوجی ٹریننگ نے اسے سخت جان بنا دیا تھا، اس لیے اس نے آنسوؤں کو آنکھوں میں نہیں آنے دیا، مگر وہ مجھ سے چھپا نہیں سکا کہ وہ آنسو روک رہا ہے۔ اس کی اتنی اچھی، اتنی پیاری آنکھیں کئی بار لال سرخ ہو گئیں۔ 2-3 بار اس نے مٹھیاں بھینچ کر صوفے پر گھونسے مارے۔ وہ انہماک سے سنتا رہا۔ میں نے سنا ہے کہ جاسوس عورتیں پکڑی جاتی ہیں تو وہ اپنے متعلق دردناک کہانیاں سنا کر اپنی مظلومیت کا اظہار کرتی اور اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرتی ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کسی کو متاثر بھی کر سکتی ہیں یا نہیں، لیکن میری کہانی من گھڑت قصہ نہیں تھا، یہ میرے سینے کی تحریر تھی۔ جو میں نے اسے پڑھ کر سنائی تو وہ بے قراری کے عالم میں کمرے میں ٹہلنے لگا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں اب بھی تمہارے اس سوال کا جواب دے سکی ہوں یا نہیں کہ میں جو اتنی امیر لڑکی ہوں تم جیسے عام آدمی کو کیوں پھانسنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، تم فوجی ہو، پتھر ہو، تم موم ہو جاؤ تو ملک کا دفاع نہ کر سکو، تم میرے کل رات کے جذبات نہیں سمجھ سکے۔ وہ کمرے میں ٹہلتے ٹہلتے رک گیا اور کولوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، میں نے تمہیں دلیری سے بتا دیا ہے کہ میں سمگلر گروہ سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں نے تمہاری کپتانی سے ڈر کر اقبال جرم نہیں کیا۔ یہ کانٹے ہیں جو میں نے اپنے ضمیر اور اپنی روح سے چن چن کر نکالے اور تمہارے آگے رکھ دیے ہیں۔ میں ذرا سی دیر میں اتنی دولت اکٹھی کر سکتی ہوں کہ تم جیسے آدھی درجن کپتان خرید کر اپنے پاؤں میں بٹھا سکتی ہوں۔ میں نے اس ہوٹل میں دولت مند گاہکوں کو پھانسا ہے، تمہیں پھانسنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ تم نے مجھے بتا دیا تھا کہ تم نادار ہو اور اس ہوٹل میں آنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر تمہاری قیمت اتنی زیادہ ہے جو میں نہیں دے سکتی۔ میں نے تمہیں وہ مرد بتائے ہیں جن کے وجود میں مجھے منزل نظر آتی تھی، مگر وہ منزل کا فریب تھا، وہ میرے جسم سے کھیلے اور اپنی راہ لگ گئے۔ ایک تم ہو کہ میرے جذبات کو فوجی بوٹوں تلے کچل رہے ہو۔ میں انڈیا کی جاسوس نہیں، انڈیا کی دشمن ہوں۔ اگر جاسوسی کے لیے تم مجھے ٹریننگ دے کر انڈیا میں بھیج دو تو مجھے روحانی خوشی ہوگی۔ پاکستان اتنا بے غیرت ملک نہیں کہ کسی عورت کو دشمن کے ملک میں بھیجے، اس نے کہا۔ ہم جانتے ہیں کہ جاسوس عورتیں اپنی عصمت کا ہتھیار استعمال کیا کرتی ہیں، ہم ابھی زندہ ہیں۔ اس نے ذرا سوچ کر پوچھا، کیا تمہیں توقع تھی کہ میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا؟ میری توقع اور میری امید اتنی مجروح ہو گئی ہے کہ اب میں اس سے دستبردار ہو چکی ہوں۔ میں نے جواب دیا، پھر بھی میرے سینے میں ایک عورت اس امید پر زندہ ہے کہ ایک آدمی آئے گا جو مجھے اس جہنم سے نکال کر لے جائے گا۔ اب جب کہ میں نے تمہیں اتنی واضح تفصیل سے بتا دیا ہے کہ میں کیا ہوں اور میرا ماضی کیسا ہے، تو میں تم جیسے نوجوان سے ایسی توقع کیسے وابستہ کر سکتی ہوں کہ تم میرے ساتھ شادی کر لو گے؟ کر لوں گا، اس نے فوجیوں کے 2 ٹوک لہجے میں کر لوں گا یوں کہا جیسے اس نے کہا ہو کہ میرے پاس رائفل ہے، میں گولی چلا دوں گا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا۔ میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ میرے دونوں گالوں پر رکھ کر میرا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تب میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں اٹھی اور دوسرے لمحے ہم ایک دوسرے کے بازوؤں میں تھے۔ وہ فوجی تھا، اس کے بازوؤں کی گرفت اور طاقت سے میری پسلیاں چٹک اٹھیں، لیکن مجھے کیسا سکون اور کیسا نشہ آور قرار ملا، میں الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتی۔ میں مرد کے بازوؤں اور جسم کے کسی بھی حصے سے نا آشنا نہیں تھی۔ مردوں نے میرے جسم کو بے دردی سے
جھنجھوڑا اور بھمبھوڑا تھا، مگر یہ پہلا مرد تھا جس کی گرفت میں وارفتگی اور پیار کی شدت تھی۔ پھر یوں ہوا کہ میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ صوفے پر لیٹا ہوا تھا، اس کا سر میری گود میں تھا اور میں بار بار اس کا منہ یوں چوم رہی تھی جیسے وہی میرا بچہ ہو، جسے میری کوکھ نے جنم دیا ہو اور جسے میں نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے کہہ ہی دیا، میں تمہیں خامن نہیں بنا سکوں گی۔ کیوں؟ اس نے قدرے بدک کر پوچھا۔ ایسے لگتا ہے جیسے تم میرے وہی بچے ہو جسے میں ہسپتال میں جن کر عیسائیوں کے حوالے کر آئی تھی۔ وہ چونکہ فوجی تھا، میری طرح فلمی اور ڈرامائی مکالمے نہیں بول سکتا تھا، اس لیے اس نے کہا، خدا کے لیے مجھے حرامی بچہ تو نہ بناؤ، میں اصل حلالی ہوں۔ میری ہنسی نکل گئی، اعصاب پر جو تناؤ تھا ختم ہو گیا، اور مجھے یاد آ گیا کہ ہم نے کھانا تو کھایا ہی نہیں۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ یہ ان ہوٹلوں میں سے ایک ہوٹل تھا جو دن کو سوتے اور رات کو جاگتے ہیں۔ میں نے فون کر کے کھانا کمرے میں لانے کو کہنے لگی تو اس سے پوچھا، کچھ پیو گے؟ وسکی، بیئر؟ میں تو سگریٹ تک نہیں پیتا، اس نے کہا۔ تم پینا چاہو تو منگوا لو، میں تمہیں تو نہیں روک سکتا۔ میں اسے بتا چکی تھی کہ میں نے کیسے کیسے نشے کیے ہیں اور اب کتنی شراب پی جاتی ہوں۔ میں نے اس سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ مجھے عادی شراب نوش سمجھ کر اس نے کہا کہ میں تمہیں تو نہیں روک سکتا۔ میں نے اسے کہا، اگر تم یہ کہتے کہ میرے سامنے مت پینا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ میں نہیں پیوں گی اور وعدہ کرتی ہوں کہ کبھی نہیں پیوں گی۔ کھانا آیا، ہم نے کھایا۔ اس پر سنجیدگی سی طاری رہی، جس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ اس نے زندگی کا بڑا ہی اہم، بے حد نازک اور بڑا ہی خطرناک فیصلہ کیا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ دوراہے پر کھڑا ہے اور سوچ رہا ہے کہ جو راستہ اس نے منتخب کیا ہے اس پر چلے یا نہ چلے۔ میں نے اسے یقین دلانے کی کوشش نہیں کی کہ میں اس کی وفادار رہوں گی، دھوکہ نہیں دوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کوئی قسم نہیں کھائی۔ میں نے جس انداز میں اسے اپنی آپ بیتی سنائی تھی، اس انداز نے اور میرے آنسوؤں نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ اندر سے میں کیا ہوں۔ تمہیں واپس جانا ہوگا۔ کھانے کے بعد میں نے وقت دیکھ کر کہا، 1:30 بج چکا ہے۔ میں چھٹی پر ہوں، اس نے جواب دیا۔ یہیں سو جاؤ۔ وہ مان گیا۔ میرے پاس اس کے لیے کوئی پاجامہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی ایک ریشمی چادر اسے دے دی جو اس نے پتلون اتار کر باندھ لی اور بشرٹ اتار کر بنیان پہنے رکھی۔ وہ صوفے پر لیٹ گیا۔ میں نے بے ساختگی سے اس کا بازو پکڑ کر اٹھایا اور اسے پلنگ پر لٹا دیا۔ اس نے پوچھا، تم صوفے پر سوؤ گی؟ میں جواب دینے کے بجائے اس کے ساتھ پلنگ پر لیٹ گئی۔ اس نے الگ سونے کی ضد کی جو میں نے پوری نہ ہونے دی۔ اس نے ہنس کر مجھے ایک کہانی سنائی۔ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں یہ کہانی سچی ہے یا افسانہ ہے، بہرحال مجھے اچھی لگتی ہے۔ نپولین نے جب روس پر حملہ کیا تو اس کی ایک بٹالین اس نے روسی علاقے کے اندر جنگل میں کیمپ کیا۔ شام کے بعد ایک جوان روسی عورت جو بہت خوبصورت تھی نپولین کی ایک بٹالین کے کمانڈر کے خیمے میں گئی۔ وہ دیہاتی لگتی تھی۔ اس نے مظلوم عورت بن کر بٹالین کمانڈر کو بتایا کہ جنگ نے اسے تباہ کر دیا ہے، اس کا خاوند، اس کے بچے اور اس کے مویشی مارے گئے ہیں۔ بٹالین کمانڈر اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ہمدردی کی خاطر اس عورت کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اس کی دل جوئی کرنے لگا۔ عورت نے بٹالین کمانڈر کے ساتھ بے تکلفی پیدا کر لی اور اس سے اس قسم کی باتیں پوچھنے لگی کہ یہاں سے اس کی بٹالین کہاں جا رہی ہے اور اب نپولین کا کیا ارادہ ہے۔ بٹالین کمانڈر فوراً سمجھ گیا کہ یہ عورت دیہاتی نہیں بلکہ تربیت یافتہ جاسوس ہے۔ اس نے اس عورت سے صاف کہہ دیا کہ تم جاسوس ہو، میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ عورت نے منت کی کہ وہ اسے محض شک میں گولی نہ مارے، وہ تو پہلے ہی تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ کچھ دیر کے بحث و مباحثے کے بعد بٹالین کمانڈر نے اسے کہا، میں 1 سال سے اپنی بٹالین کے ساتھ جنگلوں اور پہاڑوں میں پھر رہا ہوں اور مسلسل لڑ رہا ہوں، اعصاب تھک گئے ہیں، اور میں نے 1 سال سے عورت کے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میں تمہیں اس شرط پر چھوڑوں گا کہ آج رات میرے ساتھ گزارو۔ عورت نے جواب دیا، پھر ایک شرط میری بھی مانو، میں 1 کے بجائے 2 راتیں تمہارے پاس گزاروں گی، اس کے عوض نپولین کے حملے کا نقشہ دکھا دو۔ بٹالین کمانڈر نے اسی وقت اسے نپولین کے حملے کی ساری اسکیم بتا دی اور نقشہ بھی دکھا دیا۔ یہ روسی عورت واقعی جاسوس تھی اور یہی معلوم کرنا چاہتی تھی جو اسے بٹالین کمانڈر نے بتا دیا تھا۔ اس کے عوض وہ اس رات بٹالین کمانڈر کے خیمے میں رہی۔ صبح ہوئی تو اس نے جانے کی اجازت مانگی۔ بٹالین کمانڈر نے ریوالور نکال لیا اور اس عورت سے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس شرط پر رات میرے پاس گزارو کہ صبح تمہیں چھوڑ دوں گا، گولی نہیں ماروں گا، مگر تم نے اس شرط پر میری خواہش پوری کی ہے کہ میں تمہیں نپولین کے حملے کی اسکیم اور اس کا نقشہ دکھا دوں۔ میں نے تمہاری شرط پوری کر دی تھی، اب چونکہ تمہارے پاس میرا ایک فوجی راز ہے اور تم دشمن کی عورت ہو، اس لیے میں تمہیں گولی مارتا ہوں۔ اس نے ریوالور سیدھا کیا اور روسی عورت کو گولی مار دی۔ اس نے یہ کہانی ازراہ مذاق سنائی۔ میں نے اس سے کہا، نہ میں تم سے کوئی راز پوچھ رہی ہوں،
نہ تم نیپولین کے بٹالین کمانڈر والی خواہش کا اظہار کر رہے ہو، پھر مجھے گولی کیوں مارو گے؟ ہم ہنسی مذاق کے موڈ میں آ گئے۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے، ہم اس طرح ایک ہی پلنگ پر لیٹے ہوئے ہنستے کھیلتے اور گپ شپ لگاتے رہے جیسے 6-7 سال کی عمر کے دو بچے اکٹھے لیٹے ہوئے ہوں۔ ہم سو گئے اور دوسرے دن 11 بجے کے قریب جاگے۔ میں مان گئی کہ یہ ہے مرد جس کی مجھے تلاش تھی۔ کیا آپ مجھے کوئی ایسا مرد دکھا سکتے ہیں جو ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ رات بھر لیٹا رہے اور کوئی نازیبا حرکت نہ کرے؟ وہ نہا دھو کر اور ناشتہ کر کے چلا گیا۔ اس نے مجھے پچھلے پہر وہیں ملنے کو کہا جہاں ہم پہلے روز ملے تھے۔ اس کے جانے کے بعد میں کمرے میں بیٹھ گئی اور اس کے متعلق سوچنے لگی۔ کبھی تو یقین آ جاتا کہ اس نے مجھے قبول کر لیا ہے، اور کبھی میں اس وہم میں الجھ کر پریشان ہونے لگتی کہ نہیں، وہ میرے ساتھ کھیل رہا ہے، چھٹی کے باقی دن میرے ساتھ گزار کر چلا جائے گا، پھر مجھے کبھی نہیں ملے گا۔ اور کبھی یہ خیال آ جاتا کہ وہ مجھے محبت کا دھوکہ دے کر یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ میں جاسوس ہوں یا نہیں۔ یہ وہم اس وجہ سے پختہ معلوم ہوتا تھا کہ اس لڑکی پر ایسے پختہ کردار کا کیپٹن کیسے اعتماد کر سکتا ہے جو اسی عمر میں پختہ کار سوسائٹی گرل، شرابی اور سمگلر بن گئی تھی۔ لیکن میری کہانی سن کر اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ اسے مجھ پر اعتبار آ گیا تھا۔ ایسے ہی الٹے سیدھے خیالات مجھے پریشان بھی کرتے رہے اور بہلاتے بھی رہے۔ باقی دن اسی کشمکش میں گزر گیا۔ برقع اڑ کر میں اسی جگہ پہنچی جہاں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ وہاں ٹہل رہا تھا۔ ہم بیٹھ گئے۔ میں نے سب سے پہلے اسے بتایا کہ میں کس کشمکش میں مبتلا رہی ہوں۔ یہ بات میں نے اچھے خاصے شگفتہ انداز میں شروع کی تھی، مگر بات کرتے کرتے میرے آنسو نکل آئے۔ میں نے بےتابی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور آنسوؤں سے ڈوبی ہوئی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر بھیک مانگنے کے لہجے میں کہا، خدا کے لیے مجھے بتا دو کہ تم میرے ساتھ کیسا کھیل کھیل رہے ہو۔ مجھے گولی مروانا چاہتے ہو تو ذرا جلدی کرو، میرے ساتھ دل بہلا کر چلے جانا چاہتے ہو تو ذرا جلدی چلے جاؤ۔ میں نے تمہارے ساتھ دل نہیں بہلایا، اس نے کہا، لیکن خدا کی قسم تمہارا دل بہلا لوں گا، اسے توڑوں گا نہیں۔ یہ وہم مجھے کرنا چاہیے تھا، تمہیں نہیں۔ میں بھی سارا دن اسی کشمکش میں مبتلا رہا ہوں جس میں تم پریشان ہوتی رہی ہو۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ تم پر مجھے کیوں اعتبار آ گیا، کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دو گی۔ کیا تم پسند کرو گی کہ میں تمہیں زیبی کہا کروں؟ کیوں زیبی کیوں؟ یہ نام مجھے اچھا لگتا ہے، اس نے شگفتہ لہجے میں کہا۔ عرصہ گزرا، سنا تھا، میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ شادی کروں گا تو بیوی کو زیبی کہا کروں گا۔ اس کا لب و لہجہ بچوں جیسا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کو بڑی ہی غور سے دیکھا۔ جانے کیوں دل میں یہ یقین بیٹھ گیا کہ یہ میرے بچے کا چہرہ ہے۔ اس نے میری فطرت کا خلا پر کر دیا تھا۔ سنو زیبی، اس نے کہا، میں فوجی ہوں، ہماری ٹریننگ اس انداز سے کی جاتی ہے کہ ہماری عادتیں بدل جاتی ہیں۔ فوجی کوئی بات یا کام کرتا ہے تو اس کے ہر پہلو پر غور کر لیتا ہے۔ خوش فہمی ہماری عادات سے نکال دی جاتی ہے۔ ہم خطروں پر زیادہ نظر رکھتے ہیں، پلان بناتے ہیں، اسے ہر زاویے سے پرکھتے ہیں، پھر منہ سے بات نکالتے یا عمل کرتے ہیں۔ ہم جذبات سے مغلوب نہیں ہوا کرتے۔ تمہیں ایسی ٹریننگ نہیں ملی، تمہاری زندگی ڈسپلن کے نام سے ہی ناواقف رہی ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ تم شہزادی ہو۔ تم نے جذبات سے مغلوب ہو کر فیصلہ کیا ہے۔ تم ازدواجی زندگی کی پابندیوں سے اکتا کر اپنے فیصلے پر پچھتاؤ گی۔ میری تنخواہ محدود ہے، میری زندگی ایک حقیقت ہے جو تم جیسی آزاد خیال لڑکی کو پسند نہیں آئے گی۔ آج رات تنہا بیٹھ کر ان حقائق کو سامنے رکھنا اور سوچنا، ہو سکتا ہے تم اپنا فیصلہ بدل لو۔ میں نے اسے پھر وہی باتیں کہیں جو گزشتہ رات کہہ چکی تھی۔ میں نے اسے یہ بھی کہا، مجھے ایک بار پھر سوچنے کے لیے نہ کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھٹک جاؤں۔ میرے ماضی کو مر جانے دو، اسے مارنے میں میری مدد کرو۔ ایسی ہی بہت سی باتیں تھیں جو میں نے کیں اور اسے یقین دلایا کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں گی یا اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ سورج غروب ہو گیا، رات تاریک ہونے لگی اور ہم وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ پھر میں سر اس کے زانوں پر رکھ کر گھاس پر لیٹ گئی اور وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ مجھے وہی سکون مل گیا جو تھکے ماندے راہ روح کو منزل پر پہنچ کر ملتا ہے۔ میں بڑے ہی طویل اور بے حد کٹھن مسافت طے کر کے منزل پر پہنچی تھی۔ مجھے نیند آنے لگی۔ وہ مجھے کوئی بات سنا رہا تھا جو میں خواب کی بات کی طرح سن رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، چلو اب چھٹی کریں۔ میں بیدار ہو گئی۔ اس رات وہ میرے ہوٹل میں جانے پر رضامند نہیں ہو رہا تھا۔ کہنے لگا کہ برا لگتا ہے کہ ہر روز تم مجھے کھانا کھلاؤ۔ میں ضد کر کے اسے لے گئی۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں ہوٹل میں مفت رہ رہی ہوں اور کھانے کا بل بھی ادا نہیں کرتی۔ اگر ہوٹل میں مجھے کمرے اور کھانے کے پیسے دینے پڑتے تو میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ بینک میں بہت پیسہ تھا۔ اس پیسے سے مجھے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ اب تو یہی ایک خواہش رہ گئی تھی کہ اپنا گھر بساؤں اور اپنی اصلیت کی طرف لوٹ جاؤں۔
سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوبصورت طوائف کی آپ بھی تھی جس کا نام ہے میں کسی کی بیٹی نہیں۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 10 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ رات کھانے کے بعد میں نے اسے پوچھا، تم والدین سے شادی کی اجازت لوگے؟ میرے متعلق انہیں کیا بتاؤ گے؟ میرے والدین نہیں ہیں، اس نے جواب دیا۔ فوت ہو گئے ہیں؟ ماں فوت ہو گئی ہے، اس نے آہ بھر کر بڑے ہی اداس لہجے میں کہا۔ باپ زندہ ہے لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ وہ بھی مر گیا۔ اس نے منہ پھیر لیا اور جیب سے رومال نکال کر اس نے آنکھیں صاف کیں۔ میں جان گئی کہ اس نے آنسو پہنچے ہیں۔ اس کے آنسو میری برداشت سے باہر تھے۔ میں گیند کی طرح اچھل کر اٹھی اور دوڑ کر اس کا سر تھاما اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے آنسو تو بے تحاشا بہہ رہے تھے۔ میں نے اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو پہنچے اور دیوانگی کے عالم میں اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں کو چومنے لگی۔ وہ آخر مرد تھا، سنبھل گیا، مگر میں سنبھل نہ سکی۔ میں تو اس جوان سال آدمی کو ٹھنڈی چھاؤں سمجھتی تھی، مگر یہ چھاؤں کسی دکھ سے تپ رہی تھی۔ ایسے مضبوط مرد کے آنسوؤں نے میرے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ اس کے علاوہ میرے ذہن میں فوراً یہ خیال آ گیا کہ مجھ سے زیادہ دکھی اور کون ہوگا۔ اگر ممکن ہو سکے تو میں اس کے بھی دکھ اپنے سینے میں ڈال لوں۔ میری اس وقت کی جذباتی کیفیت ماں جیسی تھی۔ میں بھول گئی تھی کہ میں جوان لڑکی ہوں اور یہ میری عمر کا آدمی ہے۔ میں نے اس کا منہ اوپر کیا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، مگر اس مسکراہٹ میں اس نے آنسوؤں کے دریا سمیٹ لیے تھے۔ میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا، کیوں تم بھی میری طرح رو پڑے؟ تم تو مرد ہو۔ برسوں بعد آنسو نکلے ہیں، اس نے کہا، اور اس کی آہ نکل گئی۔ کہنے لگا، میں نے کبھی کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں کی تھی اور نہ کبھی چاہا تھا کہ میرے ساتھ کوئی ہمدردی کرے۔ میں نے محبت اور پیار کے صرف نام سنے تھے، نہ کبھی محبت دیکھی، نہ کہیں پیار ملا۔ میرے دل میں بے پناہ پیار ہے، مگر وہ پاکستان کے لیے ہے، خاکی وردی کے لیے ہے، اور اپنے ہتھیاروں سے مجھے محبت ہے، اور مجھے محبت ہے اپنے جوانوں سے۔ میری زندگی کا مشن ہے پاکستان کا دفاع اور سرحد پر کہیں جان دے دینا۔ اگر میرے دل میں یہ مشن اور یہ جذبہ پیدا نہ ہوتا تو آج میں جیل میں ہوتا، جیبیں کاٹ رہا ہوتا، تالے توڑ رہا ہوتا، یا کسی سیاسی پارٹی میں شامل ہو کر ہائی اسٹینڈرڈ کا غنڈہ بن جاتا۔ ہمارے ملک میں دھتکارے ہوئے بچوں کا مستقبل یہی ہوتا ہے۔ میں اس کی آپ بیتی سمجھ گئی تھی۔ ظالم باپ کے بچے کی جذباتی کیفیت یہی ہوتی ہے جو وہ بیان کر رہا تھا۔ مجھے اس کی یہ حالت دیکھ کر خوشی ہوئی۔ خوشی اس لیے کہ جس طرح میں ایب نارمل ذہن کی لڑکی تھی، اسی طرح وہ بھی نارمل نہیں تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے اپنے کردار میں پختگی پیدا کر لی تھی۔ وہ بول رہا تھا اور میں سن رہی تھی۔ میں اسے روکنا اور ٹوکنا نہیں چاہتی تھی۔ سیاہ کالے دھوئیں کی طرح اس کے سینے سے باتیں نکل رہی تھیں۔ میں خاموشی سے سنتی رہی، اس ڈر سے اس سے کوئی سوال نہ پوچھا کہ اس کی روانی تھم نہ جائے۔ اس وقت بھی، جب کہ 8-9 سال گزر گئے ہیں، مجھے اس کا ایک ایک لفظ یاد ہے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کس لفظ کے ساتھ اس کی آہ نکل گئی تھی اور کہاں اس کے آنسو امڑ آئے تھے۔ میں اس کی کہانی اسی کے الفاظ میں سنا دیتی ہوں، آپ بھی اس کے الفاظ میں ہی لکھیے گا۔ میں آہستہ آہستہ بولوں گی تاکہ آپ اس کا ہر لفظ اس طرح لکھ سکیں جس طرح اس کی زبان سے نکلا تھا۔ اگر تم مجھے پیار کی جھلک نہ دکھاتی تو آج بھی میرے آنسو نہ نکلتے۔ مرد کی آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے۔ میں تم پر ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مجھے تمہاری خوبصورتی اور تمہاری جوانی نے ذرہ بھر متاثر نہیں کیا۔ مجھے تمہاری بپتا نے اور تمہارے پیار نے متاثر کیا ہے۔ میں نے پہلے روز تم سے پوچھا تھا کہ آپ اکیلے گھوم پھر رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے تم نے یہ سمجھا ہو کہ میں اس ملک کے نوجوانوں کی طرح تمہارے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ تم سے ہم کلام ہونے کی وجہ یہ تھی کہ تمہاری عمر کی لڑکی مری کی مال کی رونق سے دور ایسے ویرانے میں اکیلی نظر آئے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ یہ میرا تجربہ ہے۔ میں بھی اکیلا ہی گھوم پھر رہا تھا۔ میں بھی مری کی رونق سے بھاگا ہوا وہاں پہنچا تھا۔ یہ میرے دل کی آواز تھی کہ تم سے پوچھوں کہ تم اکیلی کیوں ہو۔ میں دراصل تم سے پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ وہ کون سا غم ہے جو تمہیں یہاں لے آیا ہے۔ میرا خیال صحیح نکلا، مگر میں فوجی ہوں اور ایک ذمہ دار فوجی ہوں۔ میں جب ایک عام انسان کے روپ میں آتا ہوں تو میرے جذبات مجھے پریشان کر دیتے ہیں، مگر جب میں فوجی ہوتا ہوں تو اپنے جذبات کو کچل دیتا ہوں۔ تم نے میرے دونوں روپ دیکھ لیے ہیں۔ تم نے مجھے اپنی فطرت کا جو خلا دکھایا تھا وہ میری فطرت میں بھی موجود تھا۔ تمہاری محبت نے دونوں کے خلا پر کر دیے ہیں۔ یہی ایک خلا تھا جو میری بہت بڑی کمزوری بنا ہوا تھا۔ یہ خلا، یہ کمزوری، یہ تشنگی میری ماں کی موت نے مجھ میں پیدا کی تھی۔ میری عمر اس وقت 11 سال اور کچھ مہینے تھی۔
مجھ سے بڑا ایک بھائی تھا جس کی عمر 15 سال تھی، وہ تو بیچارہ ماں کی وفات کے 7 ماہ کے بعد ہی فوت ہو گیا۔ وہ خوش قسمت تھا کہ ماں کے پاس چلا گیا، اکیلا رہ گیا میں۔ یہ دوسرا صدمہ تھا جو مجھے برداشت کرنا پڑا۔ میرا گھر بہت پیارا گھر تھا، وہاں محبت تھی، خوشیاں تھیں، ہنسی کھیل تھا۔ میرا باپ زندہ دل انسان تھا۔ میں اس ماحول میں پیدا ہوا اور پرورش پائی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ جن گھروں میں پیار نہیں ہوتا وہاں زندہ بچے کس طرح رہتے ہیں۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں 5 سال کی عمر میں اسکول میں داخل ہو گیا تھا۔ جب پاکستان بنا تو میں دوسری جماعت میں پڑھتا تھا۔ ہمارے محلے میں ہندوؤں کے 10-12 گھر تھے، وہ سب انڈیا چلے گئے۔ محلے کے مسلمانوں نے ان کے گھروں سے سارا سامان اٹھا لیا، جس کے ہاتھ جو کچھ لگا اٹھا لے گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد یہ گھر آباد ہونے لگے۔ دوسری جماعت کے بچے کا شعور اتنا بیدار نہیں ہوتا، لیکن ہندوؤں کے خالی مکانوں میں جو لوگ آ کر آباد ہوئے، انہوں نے میرا شعور اسی عمر میں بیدار کر دیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے اور میں تمام عمر یاد رکھوں گا کہ یہ لوگ کس حال اور کس حلیے میں ہمارے محلے میں داخل ہوئے تھے۔ یہ انڈیا کے مہاجر تھے۔ ان کے ساتھ مسلم لیگ، نیشنل گارڈ کے رضاکار، پولیس کے 2-3 باوردی آدمی اور شہر کے چند ایک آدمی تھے۔ انہیں ہندوؤں کے چھوڑے ہوئے مکانوں میں آباد کرنے کے لیے لایا گیا تھا۔ گلی میں شور سا اٹھا تو میں دوڑتا ہوا باہر گیا۔ ایک قافلہ سا آ رہا تھا۔ آگے آگے جو آدمی تھے ان میں سے ایک کے سر پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں اور اس کا ایک بازو سیلنگ میں تھا۔ کلائی سے کندھے تک بازو پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کی ساری پٹیاں خون سے لال تھیں۔ دوسرے آدمی کے سر پر بھی پٹیاں تھیں اور اس کی دونوں ٹانگیں بھی زخمی تھیں۔ اس سے اچھی طرح چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ ان کے پیچھے 3 بچے میری عمر کے، 3 ان سے چھوٹے جن میں 2 بچیاں تھیں۔ ایک بچی کو 2 بچوں نے سہارا دے رکھا تھا۔ اس کی قمیض پھٹی ہوئی اور خون سے لال تھی اور اس کی ایک ٹانگ گھٹنے سے اوپر پٹیوں میں تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ ان کے ساتھ 6-7 عورتیں تھیں، وہ سب رو رہی تھیں۔ صرف 2 کے سروں پر دوپٹے تھے۔ ان سب کے بال مٹی سے اٹے ہوئے تھے، چہرے لاشوں کی طرح سوکھ گئے تھے۔ ان کے ساتھ جوان لڑکیاں بھی تھیں جن کے چہرے دوپٹوں میں چھپے ہوئے تھے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ چل نہیں سکتی۔ وہ بھی رو رہی تھیں، ہچکیاں لے رہی تھیں۔ 2 جوان آدمیوں کو 2 آدمیوں نے پیٹھ پر اٹھا رکھا تھا۔ ان کی ہائے ہائے مجھے آج تک یاد ہے۔ ان میں بوڑھے آدمی بھی تھے، ان کے پیچھے پھر عورتیں تھیں، بچے تھے۔ ایک عورت نے ایک بچہ سینے سے لگا رکھا تھا۔ اس بچے کی عمر 1 سال سے بھی کم ہوگی۔ بچے کے سارے سر پر ماں نے اپنا دوپٹہ لپیٹ رکھا تھا اور دوپٹہ خون سے لال تھا۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ یہ بچہ مرا ہوا تھا۔ سکھوں نے اس معصوم کا سر کرپانوں سے کھول دیا تھا۔ ماں مردہ بچے کو اٹھا لائی تھی۔ یہ قافلہ بہت ہی آہستہ آہستہ چیونٹی کی چال چلا آ رہا تھا۔ وہ عورت بین کر کے رو رہی تھی جس نے دودھ پیتے بچے کی لاش اٹھا رکھی تھی۔ باقی عورتیں بھی رو رہی تھیں اور مردوں کے آنسو بہہ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں دہشت تھی، چہروں پر خوف تھا۔ محلے کے لوگ گھروں سے نکل کر اپنے دروازوں کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ عورتیں منڈیروں پر سے جھک جھک کر دیکھ رہی تھیں اور مہاجروں کا یہ قافلہ ویران اور دہشت زدہ نظروں سے سب کو دیکھتا اور قدم گھسیٹتا گزرتا جا رہا تھا۔ یہ قافلہ ہندوؤں کے مکانوں میں تقسیم ہونے لگا اور پھر سارا قافلہ گلی سے غائب ہو گیا۔ یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ میں نے اسی وقت جان لیا تھا کہ یہ کہیں کے مظلوم لوگ ہیں۔ ظالموں نے، شاید ڈاکوؤں نے، ان کے قافلے کو لوٹ لیا اور انہیں زخمی کر کے بھگا دیا۔ اس عمر میں مجھے اتنا ہی معلوم تھا کہ لوگوں پر ظلم کرنے والے صرف ڈاکو ہوتے ہیں۔ میں بچہ تھا، میرے اندر کوئی جذبہ تڑپ اٹھا تھا جسے میں سمجھ نہ سکا۔ میں بہت ہی بے چین ہو گیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے زخموں نے میرے دل کو زخمی کر دیا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ میں بڑا ہو کر طاقتور بنوں گا اور ڈاکوؤں کو ماروں گا۔ شام کو جب میرا باپ گھر آیا تو میں نے ان لوگوں کے متعلق اس سے اتنے سوالات پوچھے کہ وہ پریشان ہو گیا، لیکن میری بے چینی اور میری ہیجانی کیفیت کو میرا باپ نظر انداز نہ کر سکا۔ اس نے مجھے میرے سارے سوالوں کا جواب دیا۔ مجھے بتایا کہ یہ ملک جہاں ہم رہتے ہیں پاکستان ہے۔ پاکستان خدا، رسول اور قرآن کا ملک ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے بچے چاند ستارے والی سبز جھنڈیاں اٹھائے پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگایا کرتے تھے، لیکن یہ ہمارا کھیل تھا۔ ہم بڑوں کے جلوس دیکھا کرتے تو ان کی نقل کیا کرتے تھے۔ ہم ابھی پاکستان کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ میرے باپ نے جب مجھے بتایا کہ انڈیا کے ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کے گھروں کو لوٹا، جلایا اور انہیں قتل کیا ہے، اور یہ لوگ جو ہمارے محلے میں ہندوؤں کے مکانوں میں آئے ہیں، انڈیا سے جانیں بچا کر آئے ہیں، تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے جسم کے اندر ایک شعلہ بھڑکا ہے اور میں جل گیا ہوں۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا جس پر غصے اور ہیجان کا رنگ آ گیا تھا۔ اس نے مٹھیاں بند کر لیں اور وہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ صوفے پر گھونسا مار کر اس نے دانت پیس کر کہا،
ہندوؤں اور سکھوں نے ان ننھے بچوں کو زخمی کیا تھا، انہوں نے دودھ پیتے بچوں کو قتل کیا تھا۔ زیبی: میں بہت چھوٹا تھا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، میں بڑوں کی باتیں سمجھ بھی نہیں سکتا تھا، مگر مجھ میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ میں ہندوؤں اور سکھوں سے انتقام لے سکتا ہوں اور میں سب کچھ سمجھ سکتا ہوں۔ مجھے یہ بھی خیال آیا کہ ہمارے محلے کے ہندو اور سکھ بڑے آرام سے یہاں سے چلے گئے تھے، ہمارے محلے کے مسلمانوں نے ان کے ساتھ معمولی سی بدسلوکی بھی نہیں کی تھی، پھر ہندوؤں اور سکھوں نے انڈیا میں انہیں کیوں قتل کیا ہے، انہیں زخمی کر کے وہاں سے کیوں نکالا ہے؟